کہ اللہ کی مدد اہل ایمان کی شامل حال ہوتی ہے، اللہ کی رحمت اپنے انبیاء کے ساتھ، اپنے پیغمبروں کے ساتھ ہوتی ہے، اور جو لوگ پیغمبروں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اللہ کی نصرت ان کے شامل حال ہوتی ہے۔ اور اللہ کی یہ مدد اہل ایمان کے ساتھ دنیا میں بھی ہوتی ہے اور آخرت میں بھی ہوگی، جس دن گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے۔ دنیاوی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ اہل حق کی مدد کرتا ہے۔ اب آپ دیکھتے ہوں گے کہ بسا اوقات اہل حق پر دنیا میں آزمائش بھی آتی ہے، کبھی کبھار کفار کے ہاتھوں انہیں شہادت کا جام پینا بھی نصیب ہوتا ہے، مختلف طریقوں سے کفار ان پر تشدد کرنے میں بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ کئی انبیاء علیہ السلام تھے جو اپنی امتوں کے ہاتھوں شہید ہوئے، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کی امت نے شہید کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ان کی امت نے شہید کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہودیوں نے جھوٹا مقدمہ چلایا تھا اور ان کو بھی شہید کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انہیں حفاظت کے ساتھ اوپر اٹھا لیا۔ اب یہ جو حضرات انبیاء علیہ السلام پر اس طریقے سے آزمائشیں آتی رہی ہیں، یا اہل ایمان پر دنیا میں جو آزمائش آتی ہے، تو ان حالات کو پڑھ کر اور یہ آیت پڑھ کر کسی کے ذہن میں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی مومن دنیا سے چلا جاتا ہے، یہ دشمنوں کے ہاتھوں اسے شہادت کا جام پینا پڑ جاتا ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں تھی؟ اللہ کی مدد ہوتی تو اللہ اسے بچا لیتا۔ تو یاد رکھیے کہ یہ سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی مدد کا، اللہ کی نصرت کا فلسفہ نہیں سمجھتے۔ اللہ کی نصرت کے کئی مفاہیم ہو سکتے ہیں۔ اگر ایک داعی حق ہے، حق کی طرف بلا رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک ظالم ہے، اب ان کے درمیان آپس میں دنیا میں کوئی مقابلہ ہوتا ہے، اور وہ ظالم اسباب کی دنیا میں ظاہری طور پر کامیاب ہو جاتا ہے، داعی حق جو ہے وہ شہادت کا جام پی لیتا ہے، تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی مدد اس ظالم کے ساتھ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ عین ممکن ہے کہ اس ظالم کی جڑ ہی اللہ اس کے بعد کاٹ دے، آگے اس کا کوئی نام لینے والا نہ ہو، آگے اگلی آنے والی نسلوں میں اس کا کوئی نام لیوا نہ ہو، اور جس کے ہاتھوں جس مرد مومن نے یا داعی حق نے جام شہادت پیا ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ اسے آخرت کے درجات عطا کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے پیغام کو پھیلا دیتا ہے، اس کی تعلیمات کو عام کر دیتا ہے، آنے والی دنیا اسی کو یاد کرتی ہے، ظالم کا کوئی نام بھی نہیں لیتا، نہ اس کی طرف کوئی اپنی نسبت کر سکتا ہے۔ تو اللہ کی مدد یہاں داعی حق کے ساتھ اس معنی میں شامل حال رہی کہ اللہ نے اس کی تعلیمات کو عام کر دیا۔ باقی رہی تکلیف اٹھانا، آزمائشیں اٹھانا، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نیک بندوں پر آتی رہتی ہیں۔ اب زکریا علیہ السلام یا یحییٰ علیہ السلام کو دشمنوں نے شہید کیا، تو جنہوں نے شہید کیا ان کا آج کوئی نام لیوا نہیں ہے، نہ کوئی آدمی ان کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے، اور ان اللہ کے برگزیدہ اور نیک بندے انبیاء علیہ السلام کی طرف ایک دنیا اپنی نسبت کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تعلیمات کو عام کر دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ کی مدد اور نصرت کا فلسفہ بڑا وسیع ہے، اس کا مفہوم اپنے اندر وسعت رکھتا ہے، مختلف طریقوں سے اللہ کی مدد اپنے نیک بندے کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ ظالموں کے ہاتھوں اس کی زندگی کی حفاظت کر لیتا ہے، اس طریقے سے اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ جیسے پیچھے آپ نے واقعہ پڑھا کہ وہ جو رجل مومن ہے، فرعون کے مقابلے میں اس نے کلمہ حق کہا، اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی، تو اس طریقے سے اللہ کی مدد اس کے شامل حال تھی۔ اور کبھی کبھار داعی حق کو شہادت کا جام پینا پڑ جاتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا، تو وہاں اللہ کی مدد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اسے شہادت کا بلند مرتبہ بھی عطا کرتا ہے اور اس کی تعلیمات کو دنیا میں عام کر دیتا ہے، اور بھی مختلف طریقوں سے اللہ کی رحمت اور نصرت اس کے اوپر جلوہ گر ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کی مدد ہوتی اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہے۔ جبر کو وقتی طور پر ہو سکتا ہے کہ عروج مل جائے، لیکن وہ تادیر نہیں ہوتا، وہ پیالی میں آنے والے ابال کی طرح ہوتا ہے جس نے بہت جلد زوال کی طرف جانا ہوتا ہے۔